سندھ کی پہلی خاتون قبائلی سردار ہیر سوہو کون ہیں؟ امر گورولو کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن سندھ اسمبلی ہیر سوہو کو سوہو قبیلے کا سردار نامزد کر دیا گیا ہے۔ ہیر سوہو کے مطابق وہ سندھ میں کسی بھی قبیلے کی پہلی خاتون سردار ہوں گی۔ ہیر سوہو نے انڈیپینڈنٹ اردو سے گفتگو میں بتایا کہ کچھ عرصہ قبل ان کے والد اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما محمد اسماعیل سوہو کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد سوہو برادری نے انہیں گزشتہ روز قبیلے کی سردار کے طور پر نامزد کیا۔ بقول ہیر سوہو، میرے والد محمد اسماعیل سوہو قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے قبیلے کے بزرگوں کو ہدایت کی تھی کہ ان کے انتقال کے بعد ہیر کو سردار نامزد کیا جائے۔ گزشتہ روز قبیلے کے بزرگ حافظ غلام محمد سوہو اور دیگر نے مجھے باضابطہ طور پر قبیلے کا سردار نامزد کیا۔ انہوں نے مزید بتایا، مجھے قبیلے کے بزرگ پگڑی باندھ کر باضابطہ طور پر سردار بنائیں گے اور یہ رسم رمضان المبارک کے بعد ہوگی، جس میں سندھ بھر سے سوہو برادری کے لوگ شریک ہوں گے۔ سندھ میں کسی قبیلے کی پہلی خاتون سردار کے طور پر نامزدگی پر بات کرتے ہوئے ہیر سوہو نے کہا، ہماری روایتی معاشرے میں جہاں بچیوں کو سکول جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں ایک خاتون کو قبیلے کا سردار بنانا جو اپنے قبیلے کے مردوں کے فیصلے کرے گی ایک نئی تاریخ ہے۔ انہوں نے کہا، مجھے سردار بننے پر خوشی سے زیادہ ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے۔ میرے لیے یہ ایک چیلنج سے کم نہیں کہ میں منصفانہ فیصلے کروں اور مرد وہ فیصلے مان بھی جائیں۔ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں اس منصب کو خوش اسلوبی سے نبھا سکوں۔ ہیر سوہو کے مطابق وہ ویسے تو سندھ کے مختلف اضلاع میں سوہو برادری کی 10,000 آبادی ہے، مگر ان کے والد کی سرداری کے زیر انتظام 3,000 لوگ تھے، جن کی اکثریت ضلع سجاول میں واقع میرپور بٹورو کی یونین کونسل دریا خان اور یوسی کامارو کے ساتھ زیریں سندھ کے مختلف اضلاع میں ہے۔ انہوں نے بتایا، میری پوری کوشش ہوگی کہ میں سرداری میں ملنے والے 3,000 افراد کی تعداد بڑھا کر اس میں برادری کے تمام 10,000 افراد کو شامل کر سکوں۔ اس لیے میں جلد ہی اپنی تمام برادری سے ملوں گی اور کوشش کروں گی کہ سب لوگ پگڑی باندھنے کی رسم میں شریک ہوں۔ ہیر سوہو کون ہے؟ ہیر سوہو کا تعلق سندھ کے ضلع سجاول کی تحصیل میرپور بٹورو سے ہے اور انہوں نے ایگریکلچر میں MSc کی ڈگری حاصل کر رکھی ہے۔ 46 سالہ ہیر سوہو نے سیاست کا آغاز 2000 میں پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر بلدیاتی الیکشن میں کونسلر بنی، جس کے بعد انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ہیر سوہو MQM کے ٹکٹ پر 3 بار رکن سندھ اسمبلی رہی اور 2018 کے الیکشن سے قبل انہوں نے MQM کو چھوڑ کر دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کر لی۔ اس وقت وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن سندھ اسمبلی ہیں۔ ہیر سوہو سندھ کے معروف حاری رہنما شہید فاضل راہو کے قریبی ساتھی محمد اسماعیل سوہو کی بیٹی ہیں۔ 1980 کی دہائی میں اس وقت کے فوجی امیر جنرل ضیاء الحق نے سیاسی سرگرمیوں پر پابندی عائد کی، جس کے خلاف پاکستان میں تحریک بحالی جمہوریت یعنی MRD کا آغاز ہوا۔ اس دوران کئی سیاسی کارکن روپوش ہو گئے، جس میں ہیر سوہو کے والد محمد اسماعیل سوہو بھی شامل تھے۔ ایک دن محمد اسماعیل سوہو برقع پہن کر میرپور بٹورو آئے اور گرفتاری پیش کر دی۔ ہیر سوہو کے مطابق ان کے والد محمد اسماعیل سوہو نے MRD تحریک اور اس کے بعد مختلف اوقات میں 15 سال جیل کاٹی اور ان کے والد کو فوجی حکومت نے 15 کوڑے بھی مارے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے 1970 میں قیام پاکستان کے بعد منعقد ہونے والے پہلے الیکشن میں حصہ لینے یا نہ لینے پر کارکنان کی رائے جاننے کے لیے سندھ کے شہر حالہ میں ایک عوامی اجتماع بلوایا، جسے بعد میں حالہ کانفرنس کا نام دیا گیا۔ ہیر سوہو کے مطابق اس کانفرنس میں صرف 4 مقرر تھے، جس میں محمد اسماعیل سوہو بھی شامل تھے۔ سرداری نظام کیا ہے؟ جنوبی ایشیا کے اس خطے میں سرداری نظام کا آغاز بلوچستان سے ہوا، جہاں ایک مخصوص خطے یا مخصوص قبیلے کا سربراہ ایک سردار کو بنایا جاتا ہے۔ سرداری نظام کے زیر انتظام خطے یا قبیلے میں ریاست کے قانون کے بجائے سردار کے فیصلوں کو اہمیت دی جاتی تھی اور کسی بھی معاملے پر جرگہ بلا کر سردار فیصلہ کرتا تھا اور فیصلہ نہ ماننے والے کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ بلوچستان میں سرداری نظام ویسے تو صدیوں سے رائج ہے، مگر انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کرنے کے بعد اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ان طاقتور سرداروں کو سپورٹ کیا۔ قیام پاکستان کے بعد کئی سالوں تک آمریت کے بعد جب 1970 میں پہلے الیکشن کا انعقاد ہوا تو آہستہ آہستہ یہ طاقتور قبائلی سردار اسمبلی پہنچنے لگے اور انہیں ریاستی طاقت بھی مل گئی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ عوام نے اپنی مرضی سے ووٹ دینا شروع کیے تو سردار کمزور ہونا شروع ہوئے۔ سوشل میڈیا آنے کے بعد سرداری نظام مکمل طور پر کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری یعنی بلوچستان سے سندھ اور جنوبی پنجاب میں لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی صدیوں سے جاری ہے۔ اس وقت سندھ میں رہنے والے سندھیوں کی اکثریت بلوچوں کی ہے، جو مکمل طور پر سندھی بن گئے ہیں، مگر ان میں آج بھی بلوچ روایات اور قبائلی رواج موجود ہیں۔ بلوچ نژاد سندھیوں کی اکثریت شمالی سندھ میں بستی ہے۔ سندھ کے اصل باشندے سماٹ ہیں، جن کی اکثریت جنوبی سندھ یا ذیلی سندھ کے
ضلع میں مقیم ہے۔ سماٹو میں تاریخی طور پر سرداری نظام کا تصور نہیں، مگر بلوچ نژاد سندھیوں میں آج بھی سرداری نظام موجود ہے، جنہیں دیکھ کر سماٹو کے کچھ قبائل نے بھی سرداری نظام اپنایا ہے۔ ان کی مثال گھوٹکی کے مہر سردار ہیں، جو اصل میں سماٹ ہے مگر قبیلے میں سرداری نظام رائج ہے۔ ہیر سوہو کا تعلق قبیلہ بھی سماٹ ہے مگر ان میں بھی سرداری نظام رائج ہے، اور اب ہیر سوہو کو قبیلے کی پہلی خاتون سردار نامزد کر کے ایک نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔